خداوند یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 6 باب کے حوالے سے، 6 چیپٹر کے حوالے سے۔ آج 6 پروگرام ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور اس بات کے لیے کہ وہ ہمیں مواقع، اپرچونٹیز فراہم کرتے ہیں جس کی بدولت ہم خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں، اسے اپنی زندگیوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں جگہ دے سکیں۔ ہم سارا جلال، ساری عزت، ساری بزرگی اپنے آسمانی باپ ہی کو دیتے ہیں۔ عزیزو، اس باب میں، ریویلیشن کے 6 چیپٹر میں، ہم نے بہت سی اہم باتوں کو سیکھا، لیکن کنٹینیوئنگ فرام دا لاسٹ ایپیسوڈ، گزشتہ پریویس قسط کے تسلسل میں بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے گوئل ہادام کے حوالے سے، جی ہاں، گوئل ہادام، جو کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے لیے، یہوشع مسیح کے لیے ایک ٹائٹل ہے، بلڈ ایونجر کا، خون کا انتقام لینے والے کا، اس کے حوالے سے سیکھا، اور تفصیلاً ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کیا کلام مقدس کی روشنی میں، پاک کلام سے، کہ خداوند یسوع المسیح یہوشع مسیح اپنی دوسری آمد میں کس طرح اپنے ان پرسیکیوٹڈ چرچ کے ممبرز کا، اپنی کلیسیا کے لوگوں کا، اپنے عبادت خانہ کے ساتھ منسلک، اپنے ساتھ منسلک، اپنے باپ کے آئین اور احکام کے ساتھ منسلک جڑے ہوئے لوگوں کا کیسے انصاف کریں گے، جنہوں نے پرسیکیوشنز سہی، جنہوں نے مصیبتیں سہی، جو شہید کیے گئے۔ ہم نے یسایہ، ہم نے ریویلیشن، ہم نے سامز، ہم نے ایزیکیل، بے تحاشا ریفرنسز کو دیکھا، اور اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ جہاں خداوند یسوع المسیح اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمارا فدیہ دیتا ہے، وہاں وہ ہمارے ناحق خون کا، اور ہمارے سے مراد تمام وہ کلیسیا جو دکھ اٹھاتی ہے، جو پرسیکیوٹ کی جاتی ہے، ان کے خون کا بدلہ بھی لے گا۔ پہلی آمد میں اس نے اپنے خون سے ہمارا فدیہ دیا، دوسری آمد میں وہ اپنے قوی ہاتھ، بلند بازو اور اپنے منہ کی 2 دھاری تیز تلوار سے ہمارے خون کا بدلہ لے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی تھاٹ پروسیس کو جاری رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نیکسٹ سیریز آف ایونٹس ہو رہی ہیں 6 باب کے آخر میں، ہم ان کو بھی دیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں کلام مقدس کے اس حصے کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، اور ہم خداوند کے کلام سے برکت پائیں گے۔ کلام مقدس ہماری زندگیوں کے لیے جو راہ کی روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ جہاں جہاں سنا جائے، وہاں وہاں برکت کا اور زندگی کا وسیلہ ہو۔ ریویلیشن 6:9 till the end of the chapter، مکاشفہ اس کا 6 باب 9 آیت سے لے کر باب کے آخر تک لکھا ہے کہ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں، جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے 6 مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا، اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ آمین۔ عزیزو، یہ ایسے واقعات ہیں جن کے حوالے سے ہم گھنٹوں، دنوں، ہفتوں بات کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، خدا ان کے کلام میں سے انٹریکٹیو ڈسکشن کر سکتے ہیں، اور ہمارے خیالات کی، ہماری تفسیروں کی کوئی لمٹ نہیں ہو سکتی۔ تاہم میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم خداوند کے کلام میں آج کے پروگرام میں زیادہ فوکس 6 سیل کے حوالے سے، 6 مہر کے حوالے سے کریں، لیکن 5 سیل کے حوالے سے یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ بسا اوقات، موسٹ دا ٹائمز، اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ 5 سیل
جب کھولی جا رہی ہے، پانچویں مہر جب کھولی جا رہی ہے، مقدسین کی روحیں جب خداوند سے بات کر رہی ہیں، اپنے انصاف کے لیے خداوند کو یاد دلا رہی ہیں، تو that happens after the events of the first four seals, i.e. the four horsemen. یعنی یہ پانچویں مہر پہلے 4 گھڑ سواروں کے واقعات کے بعد کھولی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پرسیکیوشن ہے، جو مصیبتیں ہیں، وہ ان 4 گھڑ سواروں کے ٹائم میں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ جو خداوند کے لوگوں کی مصیبتیں ہیں، ان کا استحصال ہے، ان کا قتل کیا جانا ہے، وہ اس دوران میں بہت بڑھ جائے گا۔ اور ہمیں اس حوالے سے ایک سیریس، ایک سومبر اپروچ کی ضرورت ہے، سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے عزیزو، اس لیے کہ ہم میں سے بتھیرے اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جلد آ جائے، اور ہم کئی دفعہ کئی لوگ بلا سوچے سمجھے صرف یہی بولتے رہتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آ جا، یسوع مسیح جلد آ جا، اور ہم سبوں کی دیرینہ خواہش تو یہی ہے کہ وہ آ جائے، لیکن اس کے ساتھ جو ایونٹس، جو واقعات جڑے ہیں عزیزو، ان کے حوالے سے بھی ہمیں اویئرنس کی، آگاہی کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے آنے سے پہلے جو مصیبتیں ہیں، جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اس قدر گھمبیر ہو جائیں گے۔ خاص طور پر لکھا ہے ان کے لیے جو خداوند کے کلام پر قائم ہے، جو یسوع المسیح کی گواہی پر قائم ہے، کہ things will be very tough because the 4 horsemen represent large scale persecution، یعنی جو 4 گھڑ سوار ہیں اور ان کے ساتھ کے جو واقعات ہیں، وہ بڑے پیمانے پر کلیسیا کی، ایمانداروں کی مصیبتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن the good news is، بالآخر the light at the end of the tunnel is، روشنی اس تاریک سرنگ کے بعد یہ ہے کہ خداوند کا روز عظیم آتا ہے۔ خداوند 5ویں مہر پر بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تاہم 6ٹھی مہر کھلنے پر، 6th سیل کے اوپن ہونے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھونچال آتا ہے اور جو آسمان میں نشان ظاہر ہوتے ہیں، وہ تمام روئے زمین کے لیے بڑا اوپن سائن ہے کہ خداوند کے اور برہ کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا ہے۔ Now the judgment will start، اب خداوند کا انصاف شروع ہونے والا ہے۔ عزیزو، 6ٹھی مہر کھلنے کے حوالے سے، 6th سیل کھلنے کے حوالے سے، جو گریٹ ارتھ کو ایک بڑا بھونچال آتا ہے اور پھر آسمان میں نشان دکھائی دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اسپیکولیشن، بہت زیادہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ سورج کا تاریک ہونا، کالا ہونا، اور چاند کا خون ہونا، جس کو کچھ سالوں سے ڈریڈڈ بلڈ مونز کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بلڈ مونز۔ بلڈ مونز ایک فینومینا ہے، یعنی چاند کا خون سا لال ہونا ایک ایسا آسمانی نشان ہے جس کو سادہ الفاظ میں فل لونر ایکلپس کہتے ہیں، پورا چاند گرہن کہتے ہیں، مگر اس طور پر کہ جب چاند سورج کے عکس کی وجہ سے لال نظر آئے، ریڈ نظر آئے، اور چاند گرہن ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، جس وجہ سے ان کی سگنیفیکنس، ان کی اہمیت گزشتہ کچھ سالوں میں بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چاند گرہن، یہ چاند کا لال ہونا، یہ بلڈ مونز ایسے اوقات پر ہوئے ہیں، ایسے ٹائمز پر ہوئے ہیں جو دنیاوی کیلنڈر کے حوالے سے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن بائبل کے ہیبرو کیلنڈر کے مطابق وہ خاص ٹائمز پر ہوئے ہیں، یعنی خداوند کی عیدوں کے ٹائمز پر۔ خداوند کی عیدیں، جی ہاں، وہ عیدیں جن کا خداوند خدا تعالیٰ نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو حکم دیا، اور جن کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح کی پہلی آمد ہوئی، جن کے حوالے سے خداوند پاک روح کا نزول ہوا، اور جن کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد بھی متوقع ہے۔ خداوند کی عیدیں خداوند کے وہ سائنز ہیں، خداوند کے وہ خاص نشان ہیں جن کی بدولت ہم خداوند کے پلان کو، خداوند کی مرضی کو جاننے میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ خداوند کی عیدیں
خداوند کے فیسٹس جو ہیں، بائبل کے جو فیسٹس ہیں، وہ خداوند کی نہ صرف مرضی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ خداوند کی ٹائمنگ کو بھی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عید کا مطلب خداوند کے ساتھ ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے۔ اور جس طرح خداوند یسوع المسیح نے فسح کی عید کے دن اپنے آپ کو فسح کے برہ کے طور پر پیش کیا، جس طرح اس نے بے خمیری روٹی کے دن اپنے جسم کے خمیر کو اتار کر قبر میں رکھا، اور جس طرح اس نے پہلے پھلوں کی عید کے موقع پر زندہ ہو کر جی اٹھ کے پہلے پھلوں کی عید کی فلفلمنٹ کی، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو خزاں کی عیدیں ہیں، یعنی نرسنگوں کی عید، کفارہ کی عید اور خیموں کی عید، وہ خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، لنکڈ ہیں۔ بے شک ان کے ساتھ اور کئی واقعات بھی جڑے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ عیدیں جو ہیں وہ خداوند کی مرضی کو، خداوند کے پیٹرنز کو، خداوند کے پلانز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور سب سے سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ پینٹیکوسٹ کی، شاباؤت کی جو عید ہے، وہ ان دونوں طرف کی، یعنی 3 بہار کی اور 3 خزاں کی عیدوں کے درمیان میں ہے، اور اس پر جس طرح پہلے کلام مقدس نازل کیا گیا اور بعد میں پاک روح نازل کی گئی، وہ بھی خداوند کی اس رحمت کو، خداوند کے اس پیٹرن کو، خداوند کی اس مرضی کو ظاہر کرنے کا نمونہ ہے کہ خداوند کا پاک کلام اور خداوند کی پاک روح ہمارے لیے مددگار ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی بلڈ مونز کی۔ جی ہاں، بلڈ مونز جو خداوند کی عیدوں کے ٹائمز پر پچھلے کچھ سالوں سے رونما ہونے شروع ہوئے ہیں، لیکن عزیزو، وی مسٹ کیپ ان مائنڈ، ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بے شک یہ نشان، یہ آسمانی نشان ہمیں خداوند کی مرضی کو دکھانے کا ایک ذریعہ ہے، بٹ آل تھنگز، آل پروفیسیز، تمام چیزیں، تمام نبوت نے ایک ہی آرڈر میں، ایک ہی لڑی میں پروئے جانا ضروری ہے۔ وی کانٹ ہیو سم تھنگز رینڈملی، ہم کچھ چیزوں کو رینڈملی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے کہ جی وہ آسمان وہاں پر لال ہو گیا ہے اور پرسوں بھونچال بھی آ گیا تھا تو اب چھٹی مہر کھل گئی ہے۔ نہیں، اس کے لیے پہلی 4 مہروں کا بھی کھلنا، 5ویں مہر کا بھی کھلنا اور چھٹی مہر کا اس سیکوینس آف ایونٹ میں کھلنا ضروری ہے۔ تاہم یہ اچھی بات ہے کہ بلڈ مون کے حوالے سے، عیدوں کے حوالے سے لوگوں کی جو سوچ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں خداوند کی عیدوں کے حوالے سے اور خداوند کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک بھوک ہے، ایک پیاس ہے جو خداوند کے کلام کی پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے۔ اور مزید اچھی بات یہ ہوگی عزیزو کہ ہم خداوند کے کلام کو مزید سیکھنا اور سمجھنا شروع کریں، ان پروفیسیز کو، ان نبوتوں کو خداوند یسوع المسیح کے اپنے الفاظ کی روشنی میں بھی دیکھیں، جیسے خداوند یسوع المسیح نے متی کے 24ویں باب میں کہا، میتھیو 24 چیپٹر میں، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کیونکہ وہ یسایہ کے 50ویں باب سے، آئزایہ 50 کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اس کی بھی 2 اور 3 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا، پہلے متی اور پھر یسایہ۔ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ آمین۔ بس کس لیے جب میں آیا تو کوئی آدمی نہ تھا، اور جب میں نے پکارا تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوا؟ کیا میرا ہاتھ ایسا کوتاہ ہو گیا ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ اور کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ دیکھو، میں اپنی ایک دھمکی سے سمندر کو سکھا دیتا ہوں اور نہروں کو صحرا کر ڈالتا ہوں، ان میں کی مچھلیاں پانی کے نہ ہونے سے بدبو ہو جاتی ہیں اور پیاس سے مر جاتی ہیں، میں آسمان کو سیاہ پوش کرتا ہوں اور اس کو ٹاٹ اڑا دیتا ہوں۔ آمین۔ پھر مشہور زمانہ آیات ہیں یوئیل نبی کی کتاب میں، جول میں، جو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، جول 3 میں، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا۔ آمین۔ عزیزو، ہم انہی آیات کے حوالے سے کتنی دیر خداوند کے کلام میں سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی جو فوکس ہے وہ ان 7 باتوں پر، 7 سیپریٹ فینومناز پر لگانا چاہتا ہوں۔ سیکھنے کی غرض سے انہیں نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے ہمیں ریویلیشن کے 6 باب کے حوالے سے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ارتھ کو ایک بھونچال ہے۔ دوسری چیز نوٹ کرنی ہے کہ سن ڈارک ہو رہا ہے، سورج تاریک ہو رہا ہے، چاند لال ہو رہا ہے،
ستارے گر رہے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ ہیونز آسمان رول ہو رہے ہیں. چھٹی بات کہ ماؤنٹنز اینڈ آئلینڈز پہاڑ ٹاپو جزیرے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں. اور ساتویں اور سیونتھ بات یہ ہے کہ دیر از اے گلوبل پینک، پوری دنیا میں ابتری پھیلی ہوئی ہے. ان ساتوں باتوں کو، ان ساتوں فینومیننز کو ہونا ضرور ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کلاسز ہیں، 7 کلاسز آف پیپل ہیں جو افیکٹ ہو رہی ہیں. بادشاہ، حکمران، جنرلز، امیر، پاورفل ایلیٹ، کامن سلیوز اور کامن فری پیپل. یہ ساتوں کی ساتوں کلاسز آف پیپل جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ہم ان کے حوالے سے اگلے ابواب میں نیکسٹ فیو چیپٹرز میں سیکھیں گے، برکت پائیں گے. چھٹے باب کے حوالے سے فی الحال اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشیں. آمین.